علامہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، اسلام سے قبل بھی چند مہینے ایسے تھے جن کا عربوں میں حرمت والے مہینے، اور بڑی بڑی قدیم جنگیں جو جاری تھیں، جب یہ حرمت کے 4 مہینے آتے تو وہ احتراماً ہاتھ روک لیتے تھے اور پھر عبادات میں مصروف ہو جانا۔ اپنی جہالت کی اگرچہ ان کی رسومات تھیں، لیکن ان 4 مہینوں میں یہ مہینہ بھی شامل تھا جس میں وہ احتراماً رکا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی آ کر ان 4 مہینوں کی حرمت کو قائم رکھا ہے، اور یہ دین ابراہیمی اور پھر آپ کی فرزندان کی وجہ سے انہیں حرمت والا کہا گیا ہے۔ لیکن ماہ محرم الحرام کے اندر جہاں اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ نامکمل قربانی جسے قرآن نے ففدیناہ بذبح عظیم کہہ کر روک دیا، کہ ہم نے ایک ذبح عظیم کے فدیہ میں آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ وہ ذبح عظیم ایک پیغمبر کے مقابلے میں ایک مینڈا قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جنت سے لایا ہوا مینڈا بھی اس قدر متبرک نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل کا مقابلہ کر سکتا۔ سو پھر ایک ایسے وجود کا اللہ نے انتخاب کیا کہ جو وجود رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے سبب کائنات کا افضل ترین وجود تھا، جن کے لیے حسین منی وانا من الحسین فرمایا گیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں محمد حسین سے ہوں۔ وہ انتخاب ایسا تھا جس میں ابنانا و ابناکم کی تفسیر بن کر ظاہراً خون علی ہیں، خون ابو طالب ہیں، لیکن قرآن کی نص قطعی نے انہیں رسول اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مولا علی شیر خدا اپنے 18 بیٹوں میں سے 16 کو مخاطب کرتے تو فرماتے اے میرے بیٹوں، لیکن حسنین کریمین کو جب بھی بلاتے تو یبن الرسول کہہ کر بلاتے، اے رسول کے بیٹوں۔ اس سارے انتخاب کے پیچھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نامکمل قربانی کی تکمیل تھی۔ سو اس کی تکمیل بھی اسی سرزمین پر ہوئی جس کو ہم جو ہے وہ حرم کی سرزمین کہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو اسباب کی جب ہم بات کرتے ہیں یا جب اس کی حرمت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں خطوط تھے اہل کوفہ کے، اور وہ توڑوں میں پیک کیے ہوئے تھے جو لے کر جائے جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت چمڑوں پہ اور پتوں پہ اور مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، کاغذ کا اتنا استعمال اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو وہ باقاعدہ تھیلوں میں بھرے ہوئے تھے اور وہ لے کر ساتھ چل رہے تھے مولا حسین، کہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو یہ بتا سکوں کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں، کوفہ والے بلا رہے ہیں مجھے۔ اور آخری انہوں نے حجت تمام کی کہ اے امام وقت، اگر آپ تشریف نہیں لاتے ہیں تو حشر میں ہم آپ کے نانا اور بابا کے سامنے شکایت کریں گے کہ ہم نے تو اپنی اصلاح کے لیے بلایا تھا لیکن امام تشریف نہیں لائے۔ اب یہ اتنی بڑی حجت تھی کہ اس کے بعد امام کا وہاں مدینہ المنورہ میں رکنا ناممکن تھا۔ جب آپ تشریف لے کر جانے لگے، آپ نے مختلف وجوہات بیان کی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے سامنے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ خرجت لاصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا حسین کے جانے کا مقصد یزید سے یا یزیدیت سے بظاہر جنگ نہیں تھا۔ اگر جنگ ہوتا کچھ نہ کچھ اسلحہ لے کر جاتے، مدینہ المنورہ میں تھوڑی بہت اناؤنسمنٹ، بچے اور خواتین کو لے کر نہ جاتے اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو۔